انسان اگر بے ضمیر ہو جائے تو اس کے دل پر کسی کے بھی رونے کی آواز اور سسکیاں اثر نہیں کرتی۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں باہر بیٹھا نوٹ گننے میں مصروف تھا اور کمرے سے مجھے ایک لڑکی کے چیخنے، چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا، اس کی سسکیاں لینا کچھ بھی تو میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں تو بس نوٹوں کی چمک تھی۔ لاکھوں روپے کی گڈیاں میرے سامنے رکھی تھیں اور میں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں گن رہا تھا۔ حساب کا میں شروع سے ہی پکا تھا۔ میرے ریاضی میں آج تک کبھی 90 نمبر نہیں آئے تھے۔ 100 میں سے 100 پورے لیتا تھا۔ جس کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں وہ ایک بے سہارا سی لڑکی تھی۔ گھر میں 6 بہنیں تھیں اور یہ سب سے بڑی تھی۔ باپ حیات نہیں تھا، ماں بیوہ تھی، گھر کا گزر بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن 1 نمبر کی بے وقوف تھی۔ ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی۔ میں جب پاکستان گیا تو اس کی والدہ سے ملنے چلا گیا۔ ہمدردی کے 4 بول بولے۔ اس لڑکی کو میں محلے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی پسند آ گئی تھی، اس لیے اس کی ماں سے ہمدردی کے 4 بول بولے، چند پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے، بس میرا اتنا کرنا ہی کام آ گیا تھا۔ خالہ جی آنسو بہاتے ہوئے اپنے سارے گھر کے دکھڑے مجھے سنانے لگی کہ گھر کس تنگی سے گزر رہا ہے، بیٹی اسکول میں پڑھاتی ہے لیکن تنخواہیں کتنی ملتی ہیں، آٹا آ جائے تو چینی کے پیسے نہیں بچتے۔ میں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کو دبئی لے جاتا ہوں، وہاں پر اسکول کی نوکری بھی کرے گی تو درہم میں پیسے کمائے گی، اور عین ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہیں بلا لیں۔ چند سالوں میں ہی آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رہ جائے گی۔ میری بات سن کر اماں جی تو کچھ گھبرا سی گئی، کہنے لگی جوان جہان بیٹی کو کیسے دیار غیر میں بھیج دوں؟ میرا تو دل بہت ڈرتا ہے میاں، تم کوئی اور مشورہ دے سکتے ہو تو دے دو۔ اماں جی کی بات سن کر میں تو بہت مایوس ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے عین موقع پر مجھے خوش کر دیا۔ کہنے لگی کہ وہ اس نوکری کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے اس کے سارے ڈاکیومنٹس مانگے، تعلیمی ریکارڈ پوچھا، کہا کہ اگر اس کی نوکری دبئی میں لگ گئی تو میں اسے ویزا اور ٹکٹ بھیج دوں گا، اور وہ بھی بالکل فری۔ سارا خرچہ تو اسکول والے اٹھائیں گے اور رہائش بھی اسکول کے اندر ہی ہوگی۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی۔ اس کی والدہ تھوڑی پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس نے کہا اماں اگر میرے اس قدم سے آپ لوگوں کا وقت بدلتا ہے تو کیا حرج ہے؟ فاقے کاٹنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی قسمت کو آزما لیں۔ میں نے بھی اس لڑکی کی بات پر تائید کی تھی۔ اماں جی غربت کی ماری ہوئی تھیں، اسی لیے فوراً سے مان گئی۔ میں نے دبئی جاتے ہی عربی سے بات کی، لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ ویزا ٹکٹ کا سب انتظام اس عربی نے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو میں فوراً سے اسے لینے چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے عربی کے گھر تک کا فاصلہ میں نے اسے یہی بتایا کہ میں اسے اسکول لے کر جا رہا ہوں، لیکن جب اس نے گھر دیکھا تو پوچھنے لگی کہ یہ تو گھر کی طرح ہے۔ میں نے کہا چلو اندر، اسکول ہی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی میری دسترس میں تھی، یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں اس کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدلے۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، مگر جب میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دیکھی تو اس کی سفید رنگت بالکل زرد پڑنے لگی۔ اس کے وجود نے ایک جھرجھری سی لی جو کہ میں محسوس کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بازو چھوڑیں۔ میں نے کہا زبان بند کرو ورنہ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اندر تمہیں ایک عربی نظر آئے گا اور تمہیں اسی کے بتائے ہوئے کام کرنا ہے، کوئی چالاکی نہیں، بس تم عربی کا حکم مانو گی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا کر یہیں مار کر دفن کر دوں گا، سمجھی؟ میری بات سن کر وہ بہت خوف زدہ سی ہو گئی تھی، گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے، آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہیں دھوکے سے یہاں لایا ہوں، اور اندر جا کر تم نے ذرا بھی عربی کے سامنے بدتمیزی کی۔
یا کوئی بھی نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جیسے ہی میں اسے اندر لے کر گیا، وہ عربی بے چینی سے اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا اسے سمجھا تو دیا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سب کچھ سمجھا دیا ہے، اگر پھر بھی یہ لڑکی شور شرابہ کرے تو بے شک یہیں مار کر دفن کر دینا، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو عربی کی طرف دھکیلا، وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ عربی نے اسے اپنے حصار میں لیا تو چلانے لگی، میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ یہ مجھے دھوکے سے یہاں لایا ہے، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ خدا کے لیے میں بہت شریف لڑکی ہوں، میرے والدین بہت نیک تھے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن یہاں کون تھا جو اس کی پکار سنتا یا اس کی شرافت کا ثبوت مانگتا؟ عربی مجھ سے کہنے لگا جاؤ تمہارا کام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے، میرے پیسے مجھے دو۔ اس عربی نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی، کہنے لگا اس کا حساب چکتا کرو اور چلتا کرو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کو سامنے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا، میرے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی گئی۔ میں وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر پیسے گننے لگا، ساتھ ساتھ اس لڑکی کی چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، اللہ کے لیے مجھے بخش دو، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، اللہ کے قہر سے ڈرو، میں تو بے حد مجبور اور بے بسی میں اپنے گھر کی کفالت کے لیے آئی ہوں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ لیکن میرا دل تو جیسے گناہوں کی کالک سے سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس لڑکی کی سسکیاں بھی بے اثر تھیں۔ میں نے نوٹوں کو جیب میں ڈالا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرا یہی کام تھا، میں بے بس یتیم بے سہارا لڑکیوں کو پاکستان سے نوکری کا جھانسا دے کر دبئی لے کر آتا تھا اور اس عربی کے ہاتھ بیچ دیتا تھا۔ اس لڑکی کا سودا بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی پورے 5 لاکھ کا۔ 2 سالوں میں کافی لڑکیوں کو سعودیہ میں لا کر بیچ چکا تھا۔ پاکستان میں میرا اپنا گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو یہی پتا تھا کہ میں دن رات یہاں پر محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، پائی پائی جوڑ کر اس کو بھیج دیتا ہوں۔ وہ بڑا پھونک پھونک کر خرچ کرتی تھی، پیسہ بچا بچا کر اس نے گھر بنا لیا تھا۔ میری بچیاں اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھیں، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فضول خرچی میری بیوی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر آسائش میرے گھر میں موجود تھی۔ مجھے دبئی آئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری والدہ کا فون آ گیا۔ وہ فون پر بے تحاشا رو رہی تھیں۔ ان کی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی اجمل تم جلدی سے پاکستان لوٹ آؤ، تمہارے بھائی افضل کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹر بھی کچھ پر امید نہیں ہے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی ٹکٹ کٹوائی، پاکستان لوٹ آیا۔ میں سیدھا ہاسپٹل گیا تھا۔ میرا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے اس نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھا۔ میرا دل بھی کچھ لمحات کے لیے رک کر دوبارہ دھڑکا تھا۔ تڑپ کر میں نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میرے سوا ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، لیکن آپ کا علاج کرواؤں گا۔ شاید میرے مردہ ضمیر کے خون نے جوش مارا تھا، اسی لیے میں نے ڈاکٹر سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بس چند گھنٹے تھے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزار لیے تھے، پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام سا مچ گیا۔ میری والدہ کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش میں آتی، اس حقیقت کو جانتی کہ افضل بھائی نہیں رہے تو دوبارہ غش کھا کر گر جاتی۔ بھابھی کا بھی یہی حال تھا، رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، لیکن دونوں ہی کم عمر تھے، ایک 10 سال کا تھا، ایک 8 سال کا۔ چند دن تو میں نے بھابھی سے سبھی خاندان والوں اور رشتہ داروں کے سامنے کافی ہمدردی جتائی،
لیکن پھر میرے اپنے اخراجات بھی بہت تھے. میں بھابھی کی کفالت کیسے کر سکتا تھا؟ پھر والدہ کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی. ہم 2 بھائیوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. چند دن جب میں نے پورے حالات پر غور و فکر کیا تو مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ میں اس سارے خاندان کے اخراجات پورے نہیں کر سکوں گا. میرے دونوں بھتیجے چھوٹے تھے، کام کاج کے قابل نہ تھے. سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ بھابھی خود ہی کمانے لگے. میرے دماغ میں ایک جماکہ سا ہوا. جو خیال میری گندی ذہنیت میں آیا تھا میں اسے سوچ کر مکروا ہنسی ہنسنے لگا. میری بھابھی ابھی بھی خوبصورت اور جوان تھی. میں نے کہا کہ اس کی خوبصورتی آخر کس دن کام آئے گی. چلو اچھا ہے کہ بھتیجوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی خرچہ ملتا رہے گا. میں بھلا کیوں اپنی عیاشیوں کو کم کروں اور یتیم بھتیجوں کے سر پر ہاتھ رکھوں. اس کی ماں ہے تو وہ کمائے گی، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پالے گی. یہ سوچ آنی تھی کہ کتنی دیر میں شیطانی مسکراہٹ سجائے ہنستا رہا. دھیرے دھیرے وقت گزرا تو مہمانوں کا آنا بھی تھم سا گیا. بھابھی بھی بھائی کی موت کو تسلیم کر چکی تھی اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری بیوی کا ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ ماں تو گہری سانس لے کر کبھی میرے چہرے کی جانب دیکھتی، کبھی میری بھابھی کو دیکھتی، یہی کہتی کہ بیٹا افضل تو خدا کو پیارا ہو گیا، مگر اب تو کیسے 3 اور افراد کا خرچہ اٹھائے گا؟ تیری بھابھی کے بھی خرچے ہیں، اس کے بعد تیرے 2 بھتیجے بھی اسکول جاتے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے تو ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہوگی، اور پھر کل کو مزید خرچے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اکیلا بھلا یہ سب کیسے کر پائے گا؟ امی کافی زیادہ پریشان تھی، مگر میں تو سارا منصوبہ سوچ چکا تھا. بس اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی دیر تھی. کچھ روز گزرے تو مجھے بھی واپس جانا تھا. بھابھی بھی بڑی خوددار ہو رہی تھی. مجھ سے کہنے لگی، بھائی کوئی نوکری ہے تو مجھے لگوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکوں. میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں بھابھی؟ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ انہوں نے تو صرف سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھی، اور 8 جماعتیں پڑھا بھلا کیا نوکری کر سکتا تھا. وہ بھی خاموش ہو گئی. پھر کہنے لگی، میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں مگر کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی ہوں. میرے سلائی جیسے کپڑے تو بڑے بڑے بوتیک والے بھی نہیں سی سکتے. میرے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے. بھابھی کی بات سنی تو میں چونک سا گیا. ذہن میں فوراً ایک منصوبہ بنا. میری اماں بھی وہیں پر موجود تھی. میں نے فوراً بھابھی سے کہا کہ بھابھی آپ کیوں نہ میرے ساتھ دبئی چلیں؟ وہاں پر تو اتنی بڑی بڑی بوتیکس ہیں، آئے روز نئی برانچز کھلتی ہیں اور وہاں پر درزیوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں نہ میں آپ کے سلائی کیے ہوئے خوبصورت کپڑوں کے ڈیزائن انہیں دکھاؤں. اگر انہیں پسند آ جائیں تو آپ اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی. بھابھی نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے پر ایک سکون سا پھیلا. وہ خوش ہو گئی. بولی کہ اگر تم مجھ پر یہ احسان کر دو گے تو میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی اور ساری زندگی تمہیں دعائیں دیتی رہوں گی. میری بھابھی آنسو پونچھتے ہوئے بولی تھی. میری امی بھی خوش ہو گئی اور مجھے اپنا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا. میں چند روز بعد واپس دبئی چلا گیا. دبئی پہنچا تو جا کر عربی سے ملاقات کی، پھر اسے اپنی بھابھی کے بارے میں بتایا. اس نے جب مجھ سے یہ سنا تو وہ ایک شیطانی چال ہنسا، پھر مسکرا کے کہنے لگا، تم جیسا لالچی شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا جو پیسوں کے لالچ میں اپنے گھر کی عزت بھی بیچنے سے گریز نہ کرے. اگر کوئی اور غیرت مند ہوتا تو شاید یہ بات سن کر اس کی غیرت جوش مارتی، مگر میری تو غیرت اور ضمیر سبھی سو چکے تھے. میں نے اس کی ہنسی میں اپنا کہا ملایا اور پھر بھابھی کو فون کر کے کہا کہ آپ نے جو کپڑے مجھے سلائی دے کے بھیجے تھے در حقیقت وہ یہاں پر ایک بوتیک کو پسند آ گئے ہیں. وہ آپ کو ایک سوٹ کا لاکھوں میں پیسہ دیں گے، اس لیے آپ جلدی سے دبئی آ جائیں. بس پھر کیا تھا، میں نے بھابھی کو ٹکٹ بھیجا. چند روز بعد وہ دبئی پہنچ گئی. اپنے بچوں کو میری ماں کے پاس ہی چھوڑ کر آئی تھی. جب یہاں پہنچی تو رونے لگی. انہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی. آخر کو ماں تھی، مگر میں نے ان کو دلاسا دیا کہ بھابھی ایک دفعہ آپ کا کاروبار چمک جائے پھر آپ بے شک بچوں کو بھی یہیں لے آنا.
بھابھی مسکرائی تھی. میں انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگا. کہنے لگی تم مجھے بوتیک لے کر جاؤ گے؟ میں کہنے لگا نہیں بھابھی، میں پہلے آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اس کے بعد ہم بوتیک جائیں گے. وہ بھی خاموش ہو گئی. کچھ دیر بعد ہم عربی کے گھر پہنچ چکے تھے. جو ہی بھابھی اندر داخل ہوئی تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر چونک اٹھی. کہنے لگی واہ دیور جی، آپ کا گھر تو بڑا خوبصورت ہے. میں نے انہیں وہیں پر بٹھایا. وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. تبھی میں نے اپنے موبائل پر ایک کال کی. پھر ان سے کہا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتا ہوں. بھابھی وہیں بیٹھی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عربی کمرے سے نکل کر باہر آیا. بھابھی نے غیر محرم کو وہاں دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ چھپانے لگی. مجھے آواز دے کر بولی کہ یہ کون ہے یہاں پر؟ غیر شخص اندر کیوں آ گیا؟ میں مسکرایا. بولا بھابھی یہ میرا دوست ہے، یہ یہیں پر رہتا ہے، آپ کو اس کے رہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اب بھابھی کے تاثرات بدلے، جبکہ میرے چہرے پر کمینگی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. تبھی اس عربی نے بھابھی کو اپنی گرفت میں لے لیا. بھابھی چیخ کر اس سے جدا ہونا چاہتی تھی. اس نے بھابھی کو تھام رکھا تھا. میں نے وہ جوس کا گلاس بھابھی کو دینے کے بجائے خود ہی پینا شروع کر دیا اور بولا ویلکم ٹو دبئی بھابھی. بھابھی شاید سمجھ چکی تھی. وہ چیخنے، چلانے لگی، رونے لگی، مگر عربی نے میری بھابھی کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا. بولا کہ خبردار جو تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نکلا ورنہ ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور یہیں پر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اتنا کہہ کر وہ میری بھابھی کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جانے لگا. میری بھابھی چیخ رہی تھی مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میرا بزنس ہے، اتنے سالوں سے یہاں پر یہی سب تو کر رہا ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جو کچھ عربی کہتا ہے وہ کرے، اس کے بدلے آپ کو لاکھوں روپے ملیں گے. ذرا یہ بھی تو سوچیں، آپ کے بیٹوں کا مستقبل سنور جائے گا. اتنا سن کر بھابھی سسک کر رونے لگی. کہنے لگی خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تم نے اپنے بھائی کی بیوہ کے ساتھ اتنا غلیظ کام کیا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. یاد رکھنا، تمہیں میری اور مجھ جیسی کتنیوں کی بد دعا لگے گی. تم یہیں بیٹھ کر اپنا منہ نوچو گے. میں بھابھی کی دھمکیاں سن کر ہاتھ کے اشارے سے بول رہا تھا کہ جا جا، بڑی آئی دھمکیاں دینے والی. اتنا تیری دعاؤں میں اثر تھا تو اپنے شوہر کو ہی بچا لیتی. عربی نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میری جانب اچھالی، جسے میں نے بڑی مہارت سے پکڑ لیا اور پیسے گننے لگا. نوٹ گننا تو شاید میرا پسندیدہ مشغلہ تھا. میری بھابھی چیخ چلا رہی تھی، بار بار اپنے شوہر کا نام لے رہی تھی، مگر مجھ پر تو جیسے کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا. میں جانتا تھا پہلے عربی میری بھابھی کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس کے بعد انہیں جا کر بیچ دے گا اور ایسی جگہ بیچے گا جہاں پر راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے. میں اپنی بھابھی کو عربی کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا. یہ سوچنے لگا کہ اب پاکستان سے مزید کون سی لڑکیاں منگوائی جائیں. میں انہی سوچوں میں گم تھا اور مجھے عربی نے کچھ پیسے بھی بھجوا دیے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان لڑکیوں کے تھے جن کو آج تک میں یہاں پر لایا تھا. ان میں سے کچھ منافع میں نے رکھا اور باقی پیسے پاکستان ان کے گھر میں بھیج دیے، جس سے یہ لگے کہ وہ لوگ بھی یہاں پر اچھی عزت کی روزی کما رہی ہیں. ایک روز میں سارا دن پیسے لٹا کر عیاشی کرنے کے بعد سو رہا تھا کہ میرے موبائل پر فون آیا. جب نمبر دیکھا تو میری بیوی کا تھا. اس وقت تو یہاں پر رات تھی. میں نے چونکتے ہوئے جب بیوی کا فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی. اس کا رونا میرے دماغ میں کئی وسوسے لے آیا. میرا دھیان اپنی ماں کی جانب گیا کہ خدا نخواستہ میری ماں وفات تو نہیں پا گئی. میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے جو بولی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بیوی کہنے لگی کہ گڑیا 7 دن سے لاپتہ ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی، اسکول سے واپس گھر نہیں آئی، ہم کئی روز سے ڈھونڈ رہے ہیں، پولیس کو بھی اطلاع دے دی مگر کہیں سے کوئی خبر نہیں، آپ جلدی پاکستان آ جائیں. میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. میں نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. بوکھلائے ہوئے انداز میں بیوی پر چلانے لگا
کہ تم نے میری بیٹی کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھا؟ خود جاتی لے کر آیا کرتی۔ اس کی عمر اس وقت 12-13 سال تھی۔ میں نے اسی پل سوچا کہ میں پاکستان جاؤں گا۔ میری بچی 7 دن سے غائب تھی، نہ جانے کن درندوں کے ہاتھ لگی تھی۔ دل میں عجیب و غریب خیالات سے تھے۔ میرے پاس جو بھی پیسے تھے یا تو بینک میں تھے یا میں اڑا چکا تھا، اس لیے فوراً عربی کے فلیٹ کی جانب چلا گیا تاکہ پیسے لا سکوں۔ 3-4 دن سے میں اس کے فلیٹ پر بھی نہیں گیا تھا۔ میں روتا ہوا اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں پر موجود سیکٹری نے اندر جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگا تم ابھی اندر نہیں جا سکتے، سر بیزی ہیں۔ مگر میں نے اسے دھکا دے کر کہا تو کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا؟ یہ میری اور سر کی بات ہے، مجھے ارجنٹ پاکستان جانا ہے۔ میں یہ کہہ کر اندر آیا ہی تھا کہ وہاں پر آنے والی آوازیں میری رگ رگ میں سنسنی دوڑا چکی تھیں۔ چیخنے کی آواز میں رونا واضح کر چکا تھا کہ عربی کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی بابا مجھے بچائیں، بابا میری مدد کریں، ماما، بابا آپ کہاں ہیں، مجھے بچائیں۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا گڑیا، میری بچی گڑیا۔ میں 2 مرتبہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ شاید میرا وجود اس قدر کانپ رہا تھا کہ چلنا بھی محال تھا۔ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، چلانے لگا۔ تبھی عربی نے دروازہ کھولا اور مجھے پیروں کی ٹھوکر مار کر بولا کیا قیامت آن پڑی جو چلائے جا رہا ہے؟ میں اس کے الفاظ نظر انداز کرتا کمرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں میری بچی گڑیا کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے خود کو پیٹنے لگا، چیخ چیخ کر رویا، اپنا منہ اس قدر نوچا کہ زخم ہو گئے۔ بیٹی تو باپ کو ہیرو سمجھ رہی تھی، بھاگ کر میرے پاس آئی، سینے سے لگ کر بولی بابا فلاں انکل مجھے زبردستی یہاں لے آئے اور اس نے میرے ساتھ۔ عربی سمجھ چکا تھا، اپنا منہ چھپانے لگا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر عربی کو مارنے لگا، مگر وہ مجھے مار کر بولا اب کیا ہوا؟ غیرت جاگ گئی؟ بیٹی کا چلانا سنا تو غیرت جاگ گئی؟ آج سے پہلے ان گنت لڑکیاں بھی تو لائے تھے تم، اور مجھے کیا خبر کہ میرا دوسرا بندہ تمہاری ہی بیٹی اٹھا لائے گا۔ بیٹی جو مجھے اپنا راہبر سمجھ رہی تھی حقیقت سن کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میں روتا بلکتا رہ گیا۔ آج مجھے ہر لڑکی کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا۔ میری بچی چیخ چلا رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میری لاڈلی بچی گڑیا نے اسی کمرے کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دی۔ 13ویں منزل سے نیچے کودی تھی میری گڑیا اور میں بے بسی سے خود کو نوچتا رہ گیا۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا جس میں 3 لڑکیاں جانوروں کی طرح زنجیروں سے بندھی تھیں۔ سب نے ایک حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی، انہی میں میری بھابھی بھی تھی۔ کس منہ سے پاکستان جاتا؟ کیا تھا میرا کفارہ؟ جو لڑکیاں وہاں موجود تھی سبھی کو آزاد کروایا، جن کو آزاد کروانا میرے بس میں تھا، جن میں میری بھابھی اور مزید 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ بیٹی کی لاش اٹھا کر گھر پہنچا۔ حقیقت سب کے سامنے تھی۔ ماں مار رہی تھی، بیوی گرے بان کھینچ رہی تھی، محلے والے تھو تھو کر رہے تھے، جبکہ میں اپنی موت کا طلبگار بنا کھڑا رہ گیا۔ جو میں نے کیا میری اولاد نے اس کی سزا بھگتی۔ اب مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، وہاں بیٹھا رہتا ہوں جہاں نمازیوں کے جوتے پڑے رہتے ہیں۔ شاید میری آخرت آسان ہو جائے۔